बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे गवर्नर हाउस कराची में होने वाली एक तकरीब के हवाले से, जिसमें वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब अमीनुल हक साहब ने एक MOU, एक एग्रीमेंट की साइनिंग की तकरीब मुनक़िद की गई। और आपको बताते चलें कि सिंध के जो देही इलाके हैं या दूर दराज के इलाके हैं, उनको ऑप्टिक फाइबर के ज़रिए जोड़ने की बात की जा रही है। इस तकरीब से खिताब करते हुए जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के वफाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब हैं, उनका ये कहना था कि आमतौर पर ये समझा जाता है कि शायद इस मिनिस्ट्री के तहत सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों में भी काम किया जाएगा, लेकिन अब अरबों रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनाब सैयद अमीनुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। अमीन भाई, माशाल्लाह आज जो है एक तकरीब मुनक़िद हुई है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब के साथ, और इस तकरीब में जो है वो एक जो मुआहिदा साइन किया गया है, उसके ज़रिए अब सिंध के जो दूर दराज के इलाके हैं, कश्मोर और सखर और इन इलाकों में कई लाख मुरब्बा जो गज़ है, उसके ऊपर अब ये फाइबर ऑप्टिक जो है, जो कि तेज तरीन इंटरनेट सर्विस है, वो फराम की जाएगी। क्या कहते हैं सर? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आज मैं समझता हूँ कि सिंध के हवाले से टेली कम्युनिकेशन में एक माइलस्टोन है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो जिसे कहते हैं कि गवर्नर हाउस में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी थी फॉर फाइबर ऑप्टिक केबल प्रोजेक्ट के हवाले से। और सबसे अच्छी क्या बात थी कि आमतौर पर जैसा आपने कहा कि तासुर ये था कि शायद MKM पाकिस्तान देही इलाकों में काम करना नहीं चाहती, बट MKM पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों की खिदमत के जज्बे से सरशार है और उसी जज्बे के साथ काम करना चाहती है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि घोटकी, कश्मोर, सक्कर और खैरपुर, ये इन इलाकों के अवाम की बेहतरी के लिए, इनको ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करने के लिए और 3G और 4G के कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक बड़ी जिसे कहते हैं तकरीब का इनेकाद किया गया। और इन सबों का जो वॉल्यूम है, जो पैसे में जो वॉल्यूम आता है, वो 3 बिलियन है, यानी 3 अरब रुपए के लागत से यहाँ पर ऑप्टिक फाइबर बिछाया जाएगा। और मैं समझता हूँ इससे सबसे बड़ी खूबी क्या है कि लगभग 4.6 बल्कि 5 मिलियन के लगभग आबादी को इससे फायदा पहुंचेगा, जो 3G 4G से कनेक्ट हो जाएंगे, जिनके पास ब्रॉडबैंड की सहूलत मैसर आ जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ ये कि हम सिंध दही के साथ काम कर रहे हैं, बल्कि पंजाब का जो अंडर सर्व एरिया है, लाइक मुजफ्फराबाद है, राजनपुर है, रहीम यार खान है, बावलपुर है, इसी तरीके से बलूचिस्तान का है, डेरा बुगटी है, सूई है, और जिसे कहते हैं नसीराबाद है, और फाटा का एरिया जो एक्स फाटा का एरिया है, उनके ऊपर भी जोर शोर से काम जारी वो सारी है। और इंशाअल्लाह ताला हमारी ख्वाहिश क्या है, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ IT की ख्वाहिश ये है कि हम पाकिस्तान के तमाम लोगों तक टेलीफोन की सहूलत पहुंचा सके। मैं सिर्फ आपकी इत्तला के लिए अर्ज करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लगभग मैं समझता हूँ 22 करोड़ की आबादी में से लगभग 16 से लेकर 16.5 करोड़ की आबादी है जिनके पास मोबाइल खुद की सहूलत मौजूद है, जो कि पाकिस्तान की आबादी के लगभग 82-81% बनता है। इसी तरीके से ब्रॉडबैंड भी जो है 8 करोड़ अवाम के पास है, जो कि 41-42% बनता है। हमारी ख्वाहिश क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ IT की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के हर इलाके में ब्रॉडबैंड की सहूलत फराहम की जाए और पाकिस्तान में रहने वाले 22 करोड़ अवाम के हाथों में भी स्मार्टफोन होना चाहिए। डेफिनेटली इसके लिए हमारा विजन अभी मौजूद है, हमारी कोशिशें भी जारी है। हमारी ख्वाहिश होगी कि अगले 5 से 10 साल के अंदर अंदर इस तमाम विजन को पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके। अमीन भाई, आपसे जानना चाहेंगे सर, ये मैं इसी सवाल की तरफ आ रहा था क्योंकि आपने अपनी तकरीर में भी कहा कि आपकी ख्वाहिश है कि 22 करोड़ अवाम के हाथ में स्मार्टफोन हो। सर, इस वक्त अगर बात की जाए तो रफली 5 से 6 करोड़ लोग स्मार्टफोन, या हो सकता है इससे भी कम, स्मार्टफोन यूज करते हो। सर, मोबाइल सर्विस की क्वालिटी जो है वो मुसलसल डाउन होती जा रही है। यानी पहले जिस वक्त 4G का आगाज कराची में किया गया था, बड़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की गई थी सर, 20-20 MB तक कनेक्शन जाया करता था। सर, अब मतलब मुताद्दिद इलाके ऐसे हैं जहां सिग्नल प्रॉब्लम्स हैं, सर्विस क्वालिटी में मसला है, सारिफीन अक्सर जायद चार्जेस की वजह से इन मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स की वजह से सर नालाएं
سر اس طرف بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ سبسکرائبرز بڑھتے جا رہے ہیں، کوالٹی آف سروس جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے سر۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی ہے، اور ہم جسے کہتے ہیں منسٹری آف آئی ٹی تھرو پی ٹی اے ان تمام چیزوں پر نظر رکھتی رہتی ہے، اور آپ ٹرسٹ می کہ آلموسٹ ایوری ویک ہم ان تمام جو سیلولر کمپنیاں ہیں، ٹیلی کام کمپنیاں ہیں، ان کو جسے کہتے ہیں شوکاس نوٹس بھی جاری کرتے رہتے ہیں، جہاں جہاں جس جگہ سے ہمیں شکایت آتی ہے ہم اس پہ جاری کرتے ہیں، اور ہماری کیا خواہش ہوگی کہ ایک جسے کہتے ہیں کرسٹل کلیئر آواز ہونی چاہیے۔ جب میرا صارفین پیسے جمع کرتا ہے تو اس کا کیا حق بنتا ہے کہ اسے ایک کرسٹل کلیئر آواز ملنی چاہیے، براڈ بینڈ کی سہولت بھی ہونی چاہیے۔ اب آپ نے دوسری بات پوچھی کہ موبائل کے حوالے سے کہ ہمارے پاس کب تعداد میں لوگوں پہ، آپ یہ دیکھیں کہ منسٹری آف آئی ٹی نے سب سے پہلے کیا کیا، مئی کے مہینے میں الحمدللہ پاکستان میں موبائل، آپ کے لیے کہ پاکستان میں موبائل فون اسمبل یا مینوفیکچرنگ نہیں ہوتا تھا، اور یہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کی لاگت سے، خربوں روپے کی لاگت سے باہر سے فون آیا کرتا تھا۔ منسٹری آف آئی ٹی نے مئی کے مہینے میں آپس میں میٹنگ کی، ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان میں موبائل فون کو مینوفیکچر ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 60 کی دہائی میں جو پاکستان نے غلطی کی تھی کہ پاکستان میں گاڑیاں نہ بنا کر، آپ کو یاد ہوگا جی کہ اگر 60 کی دہائی میں پاکستان میں گاڑیاں بننا شروع ہوتی تو الحمدللہ آج ہم پاکستان میں آڈی اور BMW بنا رہے ہوتے۔ جی ہم نے اس کوتاہیوں سے سبق سیکھا، منسٹری آف آئی ٹی نے، اور فیصلہ کیا کہ یہ پاکستان میں موبائل فون کی مینوفیکچرنگ ہونی چاہیے۔ یا منسٹری آف آئی ٹی کی طرف سے ریکمنڈیشن جاتی ہے، ACC سے اپروول کی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اب کیبنٹ سے بھی منسٹری آف آئی ٹی نے اس کے اپروول لیا کہ پاکستان میں مینوفیکچرنگ ہونی چاہیے، اسمبل ہونی چاہیے۔ الحمدللہ اب یہ تمام چیزیں اپروو ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو موبائل کمپنیاں جو پاکستان میں مینوفیکچرنگ کرنا چاہ رہی تھی، ان کی خواہش تھی کہ ان کو وتھ ہولڈنگ ٹیکس میں 4% کی ریبیٹ بھی دیا جائے۔ یہ کام بھی الحمدللہ اب کیبنٹ نے اس کو اپروو کر دیا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں بھی اسمارٹ فون، میں ریپیٹ کر رہا ہوں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ اسمارٹ فون بھی، اور سستے اسمارٹ فون، میری کیا خواہش ہے کہ 5,000 کے، 4,000 کے، 6,000 کے اسمارٹ فون ہونے چاہیے جو میرا عام آدمی بھی استعمال کر سکتا ہو، جو لوور مڈل کلاس کے گھرانے بھی استعمال کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ اسمبلنگ شروع ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند سالوں میں سستے اسمارٹ فون بھی مارکیٹ میں، میڈ ان پاکستان اسمارٹ فون پاکستان میں مارکیٹ میں اویلیبل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس سے عوام کو سہولت ملے گی، اور پھر براڈ بینڈ کا مسائل ہو یا کنیکٹیویٹی کا مسئلہ ہو یا صاف اور شفاف آواز کی بات، میں سمجھتا ہوں ان تمام مسائل پہ ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور بات بھی ساتھ پوچھی کوالٹی کی، تو میں اس پہ بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں پاکستان میں اگر ایک بڑی تعداد ہے جو 2G پر ہے یا 3G پر ہے، منسٹری آف آئی ٹی کی خواہش ہے کہ پاکستان کی تمام آبادی کو رفتہ رفتہ 4G پہ کنورٹ کر دیا جائے، اور ہر مہینے ٹرسٹ میں ہر مہینے 1.2 ملین سے لے کر 1.5 ملین تک لوگوں کو 4G پہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، یعنی فائبر پینیٹریشن کی بڑھائی جا رہی ہے، 4G کی پینیٹریشن بڑھائی جا رہی ہے۔ تو اگر یہ چیزیں میں ہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ جو آواز کی کوالٹی ہے، براڈ بینڈ کی کوالٹی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پہ بہت جلد قابو پا لیں گے۔ اچھا سر، ایک یعنی جب بھی آپ کسی انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے کنیکشن لیتے ہیں، اور کارپوریٹ کنیکشنز میں تو ہمیشہ جو ہے ایک سروس لیول ایگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے، سر اس کی پاسداری نہیں کی جاتی۔ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز جو ہیں وہ 99.5%، 99.8% سروس لیول ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، جسے ہم SLA کہتے ہیں، اور سر اس کی پاسداری نہیں کی جاتی۔ جب کمپلین کی جاتی ہے تو 10 بہانے بنا دیے جاتے ہیں۔ سر اس سروس لیول ایگریمنٹ کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے منسٹری آف آئی ٹی کوئی سٹیپس لے رہی ہے؟ دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب، اس کے لیے ہماری ایک آلریڈی یہ ریگولیٹری باڈی جس کا نام ہے PTA، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، اگر کسی بھی صارفین کو کسی بھی قسم کی کوئی شکایت ہے تو فوری طور پہ PTA سے رابطہ کرے، اور PTA کو بالکل یہ واضح ہدایت ہے کہ کوئی بھی ٹیلی فون کمپنیاں اپنی کی ہوئے معاہدے پر عمل درآمد نہیں کرے گی تو ان کے کان پکڑے جائیں گے، ان کو شوکاس نوٹس ایشو کیا جائے گا۔ تو یس، میں اس موقع پہ اس حوالے سے بھی اپنے صارفین کے ساتھ کھڑا ہوں، اور ان کی اگر کسی جگہ کوئی شکایت ہمارے پاس بھی آتی ہے تو ہم اس پہ ایکشن بالکل لیں گے۔ امین بھائی، کچھ کراچی کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہیں گے کہ کچھ بڑی ISPs ہیں اور کچھ نارمل ISPs بھی جو ہیں وہ کچھ علاقوں میں خاموشی سے اپنی فائبر آپٹک لے کر دیتے ہیں، اس کے بعد اپنی منوپلی رکھتے ہیں سر، مطلب شیئرنگ بھی نہیں کرتے، اور ظاہر سی بات ہے وہ ایک منوپلی سی قائم ہو جاتی ہے۔ سر کوئی ایک منسٹری آف آئی ٹی کی طرف سے کوئی ایسا کراچی کی فائبر آپٹک انفراسٹرکچر کے لیے کوئی پلان کیا جا رہا ہے کہ پراپر ڈکٹنگ کی جائے؟ شارع فیصل پہ ہم نے دیکھا تھوڑا سا کام ہوا، ایک دو اور جگہ
कोशिश की गई ज़िला बस्ती में कि एक मॉडल कॉरिडोर बनाया जाएगा, लेकिन जब से बल्दियाती हुकूमत की जो मुद्दत है वो पूरी हुई, अब उस पर कोई काम नहीं हो रहा। वरना ये कोशिश की गई थी कि एक एक सड़क को लेके एक मॉडल कॉरिडोर बना के कॉमन डक्ट दे के तमाम सर्विस प्रोवाइडर से ये कहा जाएगा कि अपनी अपनी ऑप्टिक फाइबर उसमें ले कर दें, ताकि अगले 10 या 20 सालों के लिए वो ऑप्टिक फाइबर्स की मुख्तलिफ कोर्स इस्तेमाल में आ सकें। उसके लिए कुछ प्लान किया जा रहा है सर, क्योंकि कराची में कोई रोड जिसे तामीर किया जाता है, 1 महीने के बाद उस पर कोई ना कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो उसको खुदाई करके और उस रोड की मरम्मत शुरू हो जाती है और फिर वो रोड किसी काबिल नहीं रहती सर। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि केबल ऑपरेटर हो या टेलीफोन कंपनियां, इन सबों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि राइट ऑफ वे, ये मैं समझता हूँ कि 1997 से लेकर 2020 हमने खत्म कर दिया। राइट ऑफ वे का बिल अब तक मंजूर नहीं हुआ था। अगेन मिनिस्टर ऑफ आईटी ने इस पे काम किया है, राइट ऑफ वे के ऊपर अपनी रिकमेंडेशन बना करके तमाम चीजें मुकम्मल करके ईसीसी से अप्रूव करके कैबिनेट में भी आ गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैबिनेट से अप्रूव नहीं है। हमने दोबारा इसको सीसीएलसी पे भेजा है और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर ये राइट ऑफ वे का भी बिल सीसीएलसी से मंजूर होकर कैबिनेट में आएगा, तो कैबिनेट से ये मंजूर हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे एडवांटेज ये होगा कि अगर टेक द एग्जांपल ऑफ कराची, अगर केएमसी अलग चीजें मैनेज करती है, डीएमसी अलग करती है, कैंटोनमेंट बोर्ड अलग करती है, डीएचए अलग करती है और अलग अलग रेट चार्ज करती है और अलग अलग रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो करती है। राइट ऑफ वे का बिल कैबिनेट से अप्रूवल होने के बाद हम इसे पार्लियामेंट से पास करेंगे और इंशाल्लाह ताला हमारी ख्वाहिश होगी कि एक ही प्रोसीजर होना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी कंपनी, तो उसके बाद सूरत हाल में बेहतरी आने की पूरी उम्मीद है। अच्छा सर, ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जब ये जो फाइबर ऑप्टिक के जरिए फाइबर टू होम जिसे हम कहते हैं, ठीक है सर, यानी FTTH का जिसे नाम दे दिया गया है, जिसमें हर घर में फाइबर पहुंचा दी जाती है सर, वहाँ मुख्तलिफ डिवाइसेस लगाई जाती हैं इस फाइबर ऑप्टिक सिग्नल को इंटरनेट सिग्नल, टेलीफोनी और IPTV के सिग्नल में तब्दील करने के लिए। आपसे जानना चाहूंगा सर कि इसकी इंपोर्ट पे भारी ड्यूटियां आयद कर दी जाती हैं। अगर कोई IPTV के बॉक्सेस इंपोर्ट कर रहा होता है उसकी अलग वो है, टीवी ट्यूनर के उसमें लेके उस पर हैवी ड्यूटियां लगा दी जाती हैं। सर कोई एक ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए ताकि ये जो डिजिटलाइजेशन का अमल जो हमारे मुल्क में चल रहा है सर, हर घर में IPTV मौजूद हो, ये चीजें मौजूद हो ताकि इसको इनकरेज किया जा सके। सर क्या कहेंगे? देखिए, इन प्रिंसिपल आई डू एग्री विथ यू, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकल तरीकेकार क्या है कि इससे डायरेक्ट मिनिस्टर ऑफ आईटी रिलेटेड नहीं होती। इसमें देखिए मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इन्वॉल्व है, इसमें FBR इन्वॉल्व है, इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है। अगर मैं समझता हूँ किसी जगह पर कोई ऐसी चीज है तो जो भी कंसर्न लोग हैं, ये जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर मिनिस्टर ऑफ आईटी से कोई हेल्प लेना चाहे तो मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हुए, हम इनके साथ बैठेंगे, इनकी गुफ्तगू सुनेंगे और अवाम की बेहतरी के लिए अगर कोई चीज होगा तो उसके रिकमेंडेशन बनाएंगे। कॉमर्स डिपार्टमेंट को, FBR को, स्टेट बैंक को भी ऑन बोर्ड लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, तो सर क्या समझते हैं ये जो आज जो MOU साइन किया गया, बस आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, सिंध में कब तक ये जो ऑप्टिक फाइबर या ये तेज तरीन इंटरनेट जो है ये कब तक फराहम किया जा सकेगा और इस मंसूबे की तकमील कब तक मुकम्मल यानी मुमकिन होगी सर? हाँ देखिए, ये तमाम मनसूबे मैं समझता हूँ कि 2 साल की मुद्दत में इसको मुकम्मल किया जाएगा और इसके साथ साथ हमने फ्यूचर का भी प्लान सामने रखा हुआ है कि हम फ्यूचर में भी जो मुख्तलिफ इलाके सिंध के अलावा शिकारपुर है, जैकबाबाद है, कश्मीर है, लाड़काना है, नौशेर फिरोज है, इसके ऊपर भी हम वर्किंग कर रहे हैं और यहाँ पर भी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। तो हमारा ये इसी तरह पंजाब जिसे कहते हैं रूरल एरिया ऑफ पंजाब की PK और बलूचिस्तान, इन तमाम जगहों पे एक ऑनगोइंग प्रोसेस जारी रहेगा और जिस तरह है कि हमारे ख्याल के मैक्सिमम लेवल तक पाकिस्तान के हर देहातों तक फाइबर ऑप्टिक को बिछाया जाए ताकि हम 4G के साथ साथ 5G को भी ऊपर भी जा सकें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सैयद अमीनुल हक साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं गवर्नर हाउस सिंध में होने वाली तकरीब के हवाले से, जिसमें
آئی ٹی کے حوالے سے ایک ایم او یو سائن کیا گیا ہے جس کے ذریعے جو سندھ کے دیہی علاقے ہیں یا دور دراز علاقے ہیں ان کو فائبر آپٹک کے ذریعے ملایا جائے گا آپس میں اور انٹرنیٹ کی تیز ترین سروس فراہم کی جائے گی. اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور صوبائی وزیر برائے سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی جناب تیمور تالپور صاحب. السلام علیکم سر, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام صاحب, تھینک یو ویری مچ. سر اب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج یہ جو تقریب کا جس کا انعقاد کیا گیا تھا تو سر سندھ کے بہت سارے علاقوں میں تو آلریڈی فائبر آپٹک موجود ہے, بلکہ 4G سروسز اور یہ تمام چیزیں پہلے سے ہی یہ چیزیں کنیکٹڈ ہیں. سر کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ یہ تو میرے خیال سے ان کے منصوبے تو پیسے کھانے کے علاوہ اور چوری چکاری کرنے کے علاوہ مجھے کچھ اور سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کو پتہ ہے کوئی سندھ کا ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ 3G 4G اور LTE سروسز نہ چل رہی ہوں. آپ کے پاس آپ کے بہت سے نیٹ ورکس ہیں جن کا پورا جال آلریڈی بچھا ہوا ہے. تو یہ 3 ارب اپنی جیب میں ڈالنا چاہ رہے, کیا کرنا چاہ رہے, میرا کچھ سمجھ سے باہر ہے. آپ کو پتہ ہے جب سے یہ بے نیازی حکومت میں آیا ہے انہوں نے صرف جھوٹے وعدے اور دھوکہ اور فریب کیا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ. کوئی ایک بات مجھے بتا دے جو خان صاحب نے کہی ہو اور کر کے دکھائی ہو. ہاں ایک بات ہے, اس نے کہا تھا کہ میں عوام کو رلاؤں گا, اس نے عوام کو رلا دیا ہے. وہی لوگ جو اس کو لے کے آئے تھے آج اس کو بدوائیں دے رہے ہیں, اس کو کوس رہے ہیں. تو یہ 3 ارب کا بھی اللہ ہی خیر کرے. اور ماشاءاللہ سے جو جماعت ہے جن کے یہ وفاقی وزیر ہیں آئی ٹی کے, اس جماعت کا بھی آپ کو بیک گراؤنڈ سارا پتہ ہے. وہی بوری بند لاشیں والا جو لے جا سکتے تھے, جو رینسم کے لیے کسی ماں کی اولاد کا قتل کر سکتے تھے, تو ان کے لیے یہ آئی ٹی میں سے پیسے کھانا تو کوئی میرے خیال سے فائبر آپٹک میں کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. میرے خیال سے وی شوڈ ناٹ ہیو اینی ایکسپیکٹیشنز فرام دیٹ. سر تو کیا کہتے ہیں, یعنی یہ جو علاقے ہیں اس میں آلریڈی یعنی فائبر آپٹک اور یہ 4G سروسز یہ تمام چیزیں موجود ہیں پہلے سے؟ دیکھیں جی, میں کوئی ایسا شہر نہیں سندھ صوبے کا جہاں میں نہ گیا ہوں. آپ جہاں بھی جائیں گے وہاں پہ آپ کو موبائل سروس ملے گی, وہاں پہ آپ کو آپ کا ڈیٹا بنڈلز چلیں گے, آپ کے پاس 4G ہوگا. تو جب آلریڈی ایک چیز موجود ہے آپ کے پاس ہر دیہات میں, ہر شہر میں, کتنا بھی آپ کیوں نہ اندرون سندھ چلے جائیں وہاں پر آپ کے پاس نیٹ ورک آتا ہے. جب آپ کے پاس فون کا نیٹ ورک آتا ہے وہاں پہ آپ کے پاس ڈیٹا سروسز آتی ہیں. کیونکہ سر اس وقت بھی آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں موجود ہیں اور ہمارے آپ سے فون کے ذریعے واٹس ایپ یا ڈیٹا پہ بھی بات ہوئی, نارمل لینڈ لائن پہ اور نارمل سیل فون جو اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. تو سر اس کا مطلب ہے سروسز تو تمام چیزیں جو ہیں ڈیٹا بنڈل کی وہ موجود ہیں وہاں پہ. بالکل, میں اپنے دیہات اپنے گاؤں کی پر میں سمجھتا ہوں پورے سندھ میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ ڈیٹا سروسز نہ چلتی ہو. کوئی ایسا کونا, کوئی ایسا آپ کو 4 اسکوائر کلومیٹر کا پیس نہیں ملے گا جہاں پہ آپ کو موبائل سروس نہ چلتی ہو. اچھا سر, تو اب فیوچر میں کیا پلان کیا جا رہا ہے, یعنی خاص طور پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے سندھ میں اور کیا اقدامات کیے جائیں گے آپ کی جانب سے؟ ابھی جو سب سے بہترین پروجیکٹ ہمارا آیا ہے وہ سیف سٹی اتھارٹی کا ہے, جس کا میں وائس چیئرمین ہوں اور مراد علی شاہ صاحب اس کے چیئرمین ہیں, جس میں ہم 10,000 کیمراز انسٹال کرنے جا رہے ہیں. کراچی کو ایک سمارٹ سٹی بنانے کی طرف رجوع ہیں. اس میں آپ کی نہ کہ صرف کیمراز ہوں گے, وہاں پر ہمارے پاس ITS سسٹم ہوگا جو آپ کو بتائے گا, ٹریفک روٹس بتائے گا. آپ کی کوئی گاڑی انٹر ہو رہی ہے شہر کے اندر, کہاں سے انٹری ہو رہی ہے, کیا روٹ لے کے جا رہی ہے, کہاں پہ اس کا سفر کا اختتام ہو رہا ہے, وہ ہر چیز آئے گی. ہمارے کیمراز میں فیشیل ریکگنیشن ہوگی جس کے تھرو ہم پہچان سکیں گے کہ کیا بندہ ہے, کون ہے, کوئی اس کا پرانا ٹریک ریکارڈ خراب ہے, اوفینڈر ہے, ملٹیپل اوفینڈر ہے, یا کوئی ایک شریف شہری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ڈرون ٹیکنالوجی لا رہے ہیں جن ایریاز میں لوگ نہیں جا سکتے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوکیشن سروسز دیں گے جہاں پہ ہمیں پتہ ہوگا کون سے پولیس کے سٹاف, کون سے لوگ کہاں ہیں, کون سے افسران اور سپاہی کہاں تعینات ہیں. کیونکہ اگر کہیں خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وی ول نو کہ ریپڈ ریسپانس پہ سب سے پہلے وہاں کون پہنچتا ہے, کون پہنچ سکتا ہے. تو ایسی بہت ساری سروسز ہیں جو ہم انکلوڈ کر کے کراچی میں لا رہے ہیں, جس کے بعد انشاءاللہ تعالی کراچی کا جو میٹروپولیٹن ہے یہ دنیا کے سب سے سیف ترین شہروں میں سے ایک ہوگا.
अच्छा सर, इन कैमरों की या इन सेफ सिटी के सर प्रोजेक्ट्स तो लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस नहीं हो पाती। कराची में अक्सर ऐसे वाकयात हुए हैं जहां जब सीसीटीवी फुटेज की जरूरत पड़ती है तो ये मालूम होता है कि जी मेंटेनेंस ना होने की वजह से वो कैमरे बंद थे, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, लोड शेडिंग का मसला, इन तमाम चीजों को एड्रेस किया जा रहा है। बिल्कुल, एक बहुत ही हाई फाई सिस्टम हमने लिया है। ये जो प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे होगा। पहले 5 साल ये प्रोजेक्ट एनआरटीसी देखेगी और उसमें हमने जो एक सिस्टम बनाया है, एक हमारा डीजी सेफ सिटी अथॉरिटी होगा जो कि डीआईजी लेवल ऑफिसर होगा, बहुत सीनियर। 5 साल तक उन लोगों को जो सेफ सिटी अथॉरिटी के लोग होंगे उनको ट्रेनिंग मिलती रहेगी मेंटेनेंस की और ऑपरेशंस की। जब 5 साल में एनआरटीसी इस प्रोजेक्ट को छोड़ देगा तो हमारी अपनी टीम सेफ सिटी अथॉरिटी की फुली प्रिपेयर्ड होगी इस पूरे सिस्टम को अच्छी तरह से चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए और हैजर्ड फ्री रखने के लिए हमारे शहर में। अच्छा सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अब चूंकि सर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा कोरोना के हवाले से। कहा यह जा रहा है कि अब पूरी दुनिया में एक थर्ड वेव कोरोना की, पहले तो हम दूसरी लहर की बात कर रहे थे, अब एक तीसरी लहर की बात की जा रही है जो कि ज़्यादा कंटेजियस यानी मुताद्दी है और ज़्यादा लीथल भी है, यानी जानलेवा भी साबित हो सकती है। सर, इसको ओवरकम करने के लिए सिंध हुकूमत ने क्या स्टेप्स प्लान किए हैं? हम चाहते हैं, हम सोच रहे हैं, हमने बहुत कोशिश की, हम लोगों को समझाएं, हम लोगों को एजुकेट करें, पर लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद फिर हमने एक कैंपेन शुरू की जिसमें हमने चालान करना शुरू कर दिया उन शॉप्स को, उन लोगों को, उन गाड़ियों को जिनमें एसओपीज फॉलो नहीं हो रही थी। पर अफसोस के साथ उस पर भी कोई हमें एज सच अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। पता नहीं, समझ नहीं आता, जब कोरोना बहुत कम था तो हम लोग बहुत ज्यादा केयरफुल थे और अब जब इतना डेंजरस लेवल पे चला गया, एक नई वेव आ गई है जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है पुराने कोरोना कोविड-19 से, पर उसके बावजूद हम किसी चीज को सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है और हम नहीं चाहते कि मईशत का नुकसान हो हमारे सूबे का, हमारे मुल्क का। पर अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें मजबूरन लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब जो तालीमी इदारे हैं उनको भी खोलने के लिए तैयारी की जा रही है और 11 जनवरी से ये कहा जा रहा है कि तालीमी इदारे खोले जाएंगे। सर, मैं पर्सनली आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या इस वक्त ये नहीं समझते कि अब जबकि तीसरी लहर आने जा रही है जो कि बड़ा ख़तरनाक वायरस है जो बच्चों पे भी असरअंदाज हो सकता है, ऐसे मौके पे तालीमी इदारों को खोल देना जबकि हमने इतने दिन तक अपने बच्चों को बचाया है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं डॉक्टर बुलंद साहब आपके साथ 100% एग्री करता हूं। मैं समझता हूं कि ये टाइम नहीं है स्कूल खोलने का। परसों हमारी कैबिनेट मीटिंग है कराची में जिसमें हम ये टॉपिक उठाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इदारों को फिलहाल कुछ अरसे तक बंद रखा जाए जब तक ये इनकी हैवी वेव जो ये थोड़ा सबसाइड नहीं कर जाती कोविड-19 की। सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी सूरत हाल में जबकि कोविड की ऐसी एक लहर भी चल रही है, उसमें पीडीएम की तहरीक को आप कहाँ देखते हैं सर? क्योंकि जाहिर सी बात है जो अवामी राब्ते या जो जिस तरीके से इसका आगाज़ किया गया था, क्या समझते हैं, क्या उसमें भी कुछ तात्तुल आएगा इस कोरोना की वेव की वजह से? हम समझते हैं कि कोविड-19 से बहुत ज्यादा खतरनाक कोविड-18 है। इस बेनियाजी ने हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है और हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं इस झूठे प्राइम मिनिस्टर से जान छुड़ाने के लिए। पर आपने देखा होगा, अगर आप लाड़काना आए थे तो हमने पूरी कोशिश की थी, सैनिटाइज कराया था लोगों को, स्प्रे गेट्स लगाए थे और हमने लाखों मास्क बांटे उस जलसे में। तो हम अपने जलसे रोक नहीं सकते पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसमें एसओपीज का ख्याल करें ताकि वो किसी और की तरफ बीमारी ना बढ़े अगर किसी पास है। और प्लस आपने देखा था कि हमने हर चीज ओपन एरियाज में की, हमने कोई भी चीज बंद कमरे में या बंद हॉल में नहीं की। तो इसलिए हमें वी आर होपफुल कि हमने सारे एसओपीज को फॉलो किया और कराया होगा। सर, आप कुछ बात करना चाहेंगे? कराची का इलाका है महमूदाबाद जिसमें एक ऑपरेशन तजावुजात का जो है, तजावुजात के खिलाफ, वो आज से उसका दोबारा आगाज़ किया गया है। कुछ दिन कबल जब ये ऑपरेशन किया गया था तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो गई थी। सर, अब कुछ सियासी हल्के जो ख़ास तौर पे चाहे मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूँ, दूसरी जमातें जो कि सिंध में अपोजिशन में, वो ये बातें करती हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो अपने इलाके के लोगों को या ऐसे लोगों को जो असर रसूख रखते हैं उनके घरों को बचा रही है, जबकि लीज्ड घर भी जो हैं वो तोड़ दिए जा रहे हैं इस ड्राइव में। आप क्या कहेंगे सर इस हवाले से? देखिए डॉक्टर साहब, हमें पता था कि इस चीज में सियासत आएगी और इसको सियासी रंग दिया जाएगा। हमें पता है कि कराची के भत्ता माफिया
اور یہ چائنا کٹنگ والے کون تھے اور اس جماعت کا کیا نام ہے. ہمیں ان سے بھی پتا تھا کہ رکاوٹ آئے گی اور ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ ہر چیز میں جس طرح سے پی ٹی آئی ایک سیاسی رنگ دیتی ہے اس کو بھی وہ ضرور ایک سیاسی رنگ دیں گے. تو ہم نے ایک بڑا عقل مندی کے ساتھ کام کیا تھا اور ہم نے جو ساری سروے کرائی اور جو پورا پلان بنایا ہے وہ ہم نے بنوایا NED یونیورسٹی کے ساتھ, کیونکہ NED یونیورسٹی نہ تو کوئی سیاسی جماعت سے وابستگی رکھتی ہے, نہ ہی کوئی ان کے پولیٹیکل کوئی ایسے آگے جا کے کوئی سوچ ہے ان کی, بالکل ایک نیوٹرل پلیٹ فارم ہے ان کا. تو انہوں نے جو کی ہے اس میں ایک 57 یا کتنے مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, پر ایک سیٹ نمبر آف گھر ہیں جو کہ تجاوزات میں آ رہے ہیں, وہ ہمیں توڑنے پڑیں گے. نہ اس سے ایک گھر زیادہ ہوگا نہ اس سے ایک گھر کم ہوگا. بالکل 56 ایسے گھر ہیں, یعنی 56 ایسے گھر ہیں جو کہ توڑے جائیں گے. اور آج سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ تھوڑا سا پروپیگنڈا کیا گیا ہے, جبکہ اس میں 56 یا 56 گھر ایسے ہیں جو کہ مکمل یا پارشلی, یعنی کچھ گھر ایسے بھی ہیں جن کا صرف کوئی حصہ جو ہے وہ مسمار کیا جائے گا. اچھا سر, پھر کیا کہتے ہیں, یعنی یہ ڈرائیو اب اس کو کنٹینیو کریں گے, کیا سمجھتے ہیں, کیا اگلی جو موسم گرما کی بارشیں ہیں اس وقت تک یہ تمام نالے اور یہ تمام تجاوزات جو ہیں وہ ختم کر لیے جائیں گے سر؟ انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ جتنے بھی بڑے نالے ہیں ان سب کی صفائی کی جائے اور انکروچمنٹ ہٹا دی جائے گی, اور میں ہوپ فل ہوں 101% کہ انشاءاللہ تعالی اگلی برساتوں میں یہ نالوں والا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور صوبائی وزیر برائے سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی تیمور تالپور ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین, اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے جو نالے پر تجاوزات قائم ہیں, خاص طور پہ محمود آباد کا علاقہ, جہاں پر آج پھر سے آپریشن شروع کیا گیا ہے. اور اس میں جو ڈائریکٹر لینڈ اینڈ اینٹی انکروچمنٹ ہے, سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی, ان کا یہ کہنا تھا کہ ابتدا میں کچھ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ کچھ لوگوں نے جو علاقہ مکین ہے ان کو مس گائیڈ کر دیا تھا یا ورغلا دیا تھا, جس کی وجہ سے کافی مزاحمت کا سامنا تھا. حالانکہ صرف 56 ایسے گھر ہیں جو کہ مسمار کیے جائیں گے, کچھ گھروں کی باؤنڈری وال یا کچھ حصہ مسمار کیا جائے گا, اور تقریباً 50 فٹ تک کا جو علاقہ ہے وہ واگزار کرایا جائے گا. اسی حوالے سے ناظرین ہم بات کرنا چاہیں گے, اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر صوبائی اسمبلی بلال غفار صاحب. السلام علیکم سر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. ڈاکٹر صاحب جی سر, آپ چونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کی ریلیونس بھی ہے اور آپ کا جو کانسٹیٹوئنسی ہے سر, یہ آپ ہی کی لگتی ہے محمود آباد کے علاقے میں جہاں پہ یہ آپریشن کیا جا رہا ہے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی جی, دیکھیے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کانسٹیٹوئنسی ہے یہ NA 244 جو وہاں سے MNA جو الیکٹڈ ہوئے ہیں وہاں علی زیدی ہے, اور اس کے نیچے 2 PS کانسٹیٹوئنسی آتی ہیں, PS 103 جو میرا حلقہ ہے اور دوسرا PS 104 یہاں پہ سعید غنی صاحب کا حلقہ ہے. یہ جی جی جی. تو آج محمود آباد میں جو 0 پوائنٹ ہے, جو میرا حلقہ آتا ہے جہاں آپ کا فائر بریگیڈ کے پاس آج آپریشن ہوا, اور یہ جو محمود آباد نالے کے جو ایک سائڈ پہ جو تجاوزات تھیں اس پہ آپریشن ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے ہر قسم کے انکروچمنٹ کے خلاف ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہم بتانا چلیں کہ جو جائز گھر ہیں, جو لیز شدہ گھر ہیں, ہم اس کے اینٹی انکروچمنٹ کے خلاف ہیں. اور اگر کیونکہ اب یہ بہت بڑا کراچی ٹرانسفارمیشن پلان چل رہا ہے, 1100 ارب روپے کا پیکج ہے, تو اگر کوئی لیز مکانات اس میں توڑے جا رہے ہیں تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے, اور یہ ہماری ایپیکس کمیٹی کے جو ممبرز ہیں انہوں نے بھی سامنے رکھا ہے کہ ان کا کمپنسیشن جو ہوگا, جو لیز مکانات ہیں ان کا کمپنسیشن فرام دا نارمل جو جہاں پہ انکروچرز بیٹھے اس سے ڈفرینٹ ہوگا. اچھا سر, تو یہاں علاقہ مکینوں کی کچھ شکایات بھی ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ لیز مکان بھی توڑے جا رہے ہیں, اور کچھ سیاسی اثر رسوخ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے کچے مکان بھی روک دیے جا رہے ہیں. اس بات میں کوئی صداقت ہے سر؟ جی بالکل. دیکھیں, پہلے جو نشانات لگائے گئے تھے وہ جہاں انکروچرز ہیں, جو لیز شدہ نہیں ہے, جو جہاں پہ قبضہ ہے وہاں پہ انکروچمنٹ ہونا تھا, لیکن انفارچونیٹلی
یہاں پہ جو لیز شدہ ہے ان کی بھی مارکنگ ہوئی ہے، جو لوگ جائز طریقے سے 1996 یا اس سے پہلے سے رہ رہے ہیں، تو ان کو بھی ہے نا یہ توڑا جا رہا ہے۔ اور آج ہم نے یہ ڈیمانڈ بھی کیا ہے کہ جو این ای ڈی یونیورسٹی نے جو سروے کیا ہے وہ وہاں پہ علاقائی مکینوں کو وہ شیئر کریں کہ کس پلان کے تھرو یہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو شروع ہو رہی ہے، نالے کا جو سینٹر پوائنٹ ہے اسے لیفٹ اور رائٹ کتنا فیٹ یہ اندر جائیں گے، تاکہ جو لوگوں کو پتہ چل سکے، اور جو لوگوں میں ایک خوف اور ہراساں کہ پہنچا ہوئے لوگوں کو شاید ڈر ہے کہ ہمارے گھر بھی ٹوٹیں گے، تو ایک کلیئر کٹ اسٹریٹجی بتانی چاہیے اور کلیئر نمبرز بتانے چاہیے کہ اس آپریشن کے تحت کتنے گھر جو ہیں لیز شدہ گھر ہیں وہ کتنے زد میں آئیں گے۔ بلال صاحب، اس حوالے سے آپ کی سندھ حکومت سے کوئی گفتگو ہوئی ہے کہ ایسے گھر جو کہ لیز شدہ ہیں ان کی آباد کاری کے لیے کیا کیا جائے گا، کیا کمپنسیشن دیا جائے گا؟ دیکھیں بالکل یہ جو ایپیکس کمیٹی ہے جس کو ہم پروونشل امپلیمنٹیشن کوآرڈینیشن کمیٹی کہتے ہیں، اس میں جو منسٹر علی زیدی صاحب، اسد عمر، امین الحق جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ہیں، تو اس میں ہم نے پورا رابطہ کیا ہے، کیونکہ اس میں ایک بات ہے کہ اس کا ری سیٹلمنٹ پلان بھی دینا ہے، اور ری سیٹلمنٹ پلان کا جو زمین ہے، جو لینڈ ہے، وہ سندھ گورنمنٹ نے دینا ہے۔ آبویسلی جو ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ شروع میں آپ نے ان کو ٹیمپرری ری سیٹلمنٹ پلان دینا ہے، جو کہ ایک منتھلی رینٹ ہوگا 18 مہینے کے لیے۔ اس کے بعد جو ہم نے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جو نیا ہاؤسنگ اسکیم ہوگا، جن کے گھر توڑے جائیں گے، نیا ہاؤسنگ اسکیم میں ان کو فرسٹ پرائرٹی دی جائے گی۔ ظاہر ہے جو لو کاسٹ گھر ہوں گے، جو لوور انکم لوگ ہوں گے، ان کو پرائرٹی دی جائے گی، اور ان کو 3 لاکھ روپے کی سبسڈی بھی دی جائے گی اس گھر پہ۔ اچھا، تو سر اس پہ عمل درآمد بھی کیا جائے گا، کیونکہ پہلے بھی جو انکروچمنٹس ہٹائی گئیں، جو پہلے انکروچمنٹ ڈرائیو چلائی گئی، سر ان کا مسئلہ اپنی جگہ ابھی باقی ہے، اور پھر اب گھروں کو اس طریقے سے توڑ دیا جانا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو واقعی آباد بھی کیا جائے گا یا یہ صرف باتیں ہی کی جا رہی ہیں؟ سر لیکن جو بھی اتھارٹیز ہیں، چاہے کے ایم سی ہے، ڈی ایم سی ہے، وہ اگر وہ ایمانداری سے یہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو سٹارٹ کریں، اور اس میں وداؤٹ اینی پولیٹیکل انفلوئنس وہ رہ کے ایک ایماندارانہ طریقے سے اور ایک جسٹس طریقے سے یہ اس ڈرائیو کو چلایا جائے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں لوگوں کو کوئی پرابلم ہوگی۔ اور جو ذمہ دار لوگ بھی ہیں، جو جانتے ہیں کہ جو انلیگل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دے گی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے نام پہ پچھلے ادوار میں کافی جو ہے وہ سیاسی بینیفٹس لیے گئے، اور سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ جو جعلی لیز، انلیگل کنسٹرکشن، یہ کس نے اجازت دی؟ قبضہ مافیا، اور یہ جو ایس بی سی اے کہاں ہے؟ تو یہ تو کے ڈی اے، ڈی ایم سی، کے ایم سی، ایس بی سی اے، تمام آفیسرز اس میں ملوث ہیں۔ اب آپ کو بھی پتا ہے کہ ایس بی سی اے جو ہے، جو محمود آباد ہے، اس کے ساتھ جو منظور کالونی ہے، اعظم بستی ہے، چنیسر گوٹ ہے، اختر کالونی ہے، وہاں پہ انلیگل کنسٹرکشن عروج پہ ہے، اور وہاں پہ جو ایک کراچی ایڈمن سوسائٹی جو ایک کیٹیگری A1 سوسائٹی ہے، وہاں پہ بھی ایس بی سی اے کے آفیشلز کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ ریزیڈینشیل ایریاز میں کمرشل بلڈنگز بن رہی ہیں۔ بار بار میں نے فلور آف دا اسمبلی پہ بھی بات کی، مجھے اس وقت کے لوکل منسٹر سعید جنی صاحب نے ایشورنس بھی دی تھی، لیکن کوئی آپریشن نہیں ہوا، کیونکہ اس میں حکومتی لوگ اور خود ان کے جو بیوروکریسی کے جو لوگ ہیں، آفیسرز ہیں، وہ خود اس میں انوالو ہیں۔ اب ہماری نیت صاف ہے، اور ہم کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کو کوئی سیاسی نظر کرنا نہیں چاہتے، اور ساتھ ساتھ میں یہ اشور کرنا چاہتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کہ ہم کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو آپ نے بتایا کہ آپ سے ملحقہ جو حلقہ ہے، جو کہ صوبائی وزیر سعید غنی صاحب کا ہے، سر وہ ہر ہفتے کچہری بھی لگاتے ہیں، اور وہاں کے جو آپ کے حلقے کے لوگ ہیں ان کی شکایت یہ ہے کہ سر آپ سے اس طریقے سے پبلک انٹریکشن نہیں ہے۔ آواز آ رہی ہے سر آپ کو میری؟ جی جی، میں بالکل سن رہا ہوں جی۔ میں ابھی آپ سے فون پہ بات کر رہا ہوں، تو میں اپنے حلقے میں ہی ہوں، گاڑی پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، تو آپ اس کو چیک کر لیں، ہمارا حلقہ بہت بڑا ہے، اس میں گلستان جوہر، شہید ملت روڈ، دورہ جی، محمد علی سوسائٹی سارا آتا ہے، اور ہمارے ڈیولپمنٹ ورکس بھی سٹارٹ ہو گئے، جس کو وہاں کے ریسیڈنٹس نے کافی اپریشیٹ کیا ہے۔ جو پرائم منسٹر کے اسپیشل انیشیٹو پروجیکٹس ہیں، ان کے تحت سیوریج، پانی، روڈ کارپیٹنگ، انفراسٹرکچر، اس پہ کام شروع ہو گئے۔ حالانکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام، ایم این اے ایم پی ایس کا کام نہیں ہے، لیکن پرائم منسٹر نے خود ذاتی دلچسپی لے کے
یہ پلاننگ اینڈ ورکس اینڈ ڈپارٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹس کا جو افتتاح جو ہے پورے کراچی میں تمام حلقوں میں جہاں پہ ہماری ریپرزنٹیشن ہے وہاں پہ ہو رہے ہیں. اچھا سر، ان علاقوں میں جس طرح آپ نے کہا کہ یعنی خلاف قانون کنسٹرکشن بہت موجود ہے، 3-3 4-4 منزلہ گھر جو ہے وہ بنے ہوئے، خاص طور پہ اگر ہم اس علاقے کی بات کریں یا ملحقہ اور بھی جو آپ کے سبربس کے جو ایریا ہیں آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں، اس میں کافی یعنی خلاف قانون تعمیرات کی گئی ہیں. اس کے لیے سر کوئی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ جب کوئی عمارت گرتی ہے تو ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں، ہم تمام باتیں کرتے ہیں، تمام اسٹیپس لیے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر یعنی معمولات زندگی میں بزی ہو جاتے ہیں؟ کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر بلند صاحب، آپ نے بڑا ویلڈ سوال اور امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے. میں نے خود ایس بی سی اتھارٹیز کو بہت سے لیٹرز لکھے ہیں جس میں نے ان کو بتایا ہے کہ کن کن علاقوں میں اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ کر کے دیا ہے کہ کہاں آپ کی انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے. اور معذرت سے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ایس بی سی کے آفیشیلز خود انوالو ہیں کہ کس طرح گراؤنڈ پورشنز کی ہے نا اجازت دی جاتی ہے ریسیڈینشیل ایریاز میں، لیکن انفارچونیٹلی کوئی بھی اس میں کاروائی نہیں ہوئی. اور مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا نام کیوں ہے. یہ تو آپ کے جو اتھارٹی ہے یہ آپ کا ڈسٹرکٹ وائز ہونا چاہیے. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ڈسٹرکٹس کے نیچے آپ امپاور کریں، ٹاؤن کے لیولز پہ کریں تاکہ پتہ ہونا چاہیے آفیشلس کو کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی جو جس کو کہتے ہیں نا کہ جس کو ہم نے چوکیدار بنایا وہی چور ہے. تو یہاں پہ تو میں تو یہ کھلا فلور آف دا ہاؤس پہ کہتا ہوں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جو کرپشن ہے شاید ہی کوئی ادارہ ہو سندھ گورنمنٹ کا کہ جس میں اتنی کرپشن ہو. ٹھیک ہے سر، تو اب کچھ سمجھتے ہیں سر اس کا حل کچھ نکلے گا؟ سر حل دیکھیں، پولیٹیکل ول ہونی چاہیے، پرسنل بینیفٹس اسائڈ رکھنے چاہیے، ایمانداری سے کام کرنے چاہیے. پرائم منسٹر نے کراچی کو اون کیا ہے، پرائم منسٹر صاحب جلد واپس کراچی ابھی آنے والے ہیں. جو جس طرح سے کراچی کے لیے پیکج دیا اسی طریقے سے صوبہ سندھ کے دوسرے اضلاع کے لیے بھی پیکج دے رہے ہیں اور ہم کراچی کو اون کر کے ڈیلیور کریں گے، چاہے وہ K4 کا پروجیکٹ ہو، KCR کا پروجیکٹ ہو، یہ نالے کی صفائیاں ہوں یا یہ نالے کی ریویمپنگز ہوں، جو میجر پروجیکٹس ہیں. اور کیونکہ کراچی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ K4 پانی کا ہے. اور جب تک یہ جس طرح صوبائی حکومت کی نااہلی کہ جو 25 ارب کا پروجیکٹ 125 ارب تک پہنچا دیا، یہ 12 سال پہلے K4 کا پروجیکٹ کنسیو ہوا تھا، ابھی تک نہ ایگزیکیوٹ نہ امپلیمنٹ ہو سکا. تو یہ تو رونا ہی ہے. یہ سندھ سرکار کا یہ 13-14 سال میں آیا ہے اب ان کا کہ انہوں نے کوئی ڈیلیوری نہیں کی. پینے کو پانی نہیں ہے، ایجوکیشن فیسلٹیز نہیں ہے. کراچی کو جو 10,000 بسیں ملنی تھی وہ نہیں ملی، 4,000 بسیں ملنی تھی وہ بھی نہیں ملی. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ عنقریب جو ہے وہ 50 فائر ٹینڈرز جو ہے وہ فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹس کے تھرو، اس میں فنڈنگ کے تھرو وہ کراچی میں ہم دیں گے KMC DMCs کو کہ کراچی میں جو فائر ٹینڈرز نہیں ہے ایٹ لیسٹ لوگ جہاں پہ ایسے حادثات ہوتے ہیں تو ویل اکوپڈ تو ہوں کہ ہم کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال غفار صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر صوبائی اسمبلی بلال غفار ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. امید یہی کرتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں، خاص طور پہ انکروچمنٹ جو ہٹائی جا رہی ہے، تجاوزات، پھر جو لیزڈ جو گھر ہیں ان کی دوبارہ سے آباد کاری کے لیے تمام اسٹیپس لیے جائیں اور کوئی بھی شخص بے گھر نہ رہے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.